الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها ثم قال أي قال ثم بر الوالدين ثم قال أي قال الجهاد في سبيل الله رواه البخاري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين آمنت بالله صدق الله العظيم ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز راستہ ہر ایک کو سیدھا دکھاتی ہے نماز راستہ ہر ایک کو سیدھا دکھاتی ہے نماز ہر مرض کا صوم و صلاۃ میں رکھا ہے علاج ہر مرض کا صوم و صلاۃ میں رکھا ہے علاج داغ دل سے گناہوں کے مٹا دیتی ہے نماز داغ دل سے گناہوں کے مٹا دیتی ہے نماز جو بشر شوق دل سے کرتے ہیں اس کا اہتمام جو بشر شوق دل سے کرتے ہیں اس کا اہتمام ان کو اکبر ہر مصیبت سے بچاتی ہے نماز ان کو اکبر ہر مصیبت سے بچاتی ہے نماز میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی اہمیت پر دو چار باتیں آپ حضرات سے عرض کر کی اجازت چاہوں گا اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے ان سب کے بنانے میں کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو بے مقصد پیدا کی گئی ہو انسان کی پیدائش میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے انسانیت کی پیدائش اللہ رب العزت کی عبادت ہے اور کائنات میں جتنی بھی اور چیزیں پیدا کی گئیں وہ سب کی سب انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں کیونکہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے آج انسان غفلت کی نیند سو رہا ہے اللہ رب العزت 5 وقت انسان کو بلا رہا ہے کہ وہ آئے میرے در پر آ کر 2 سجدے کرے مجھ سے معافی مانگے میں اس کی توبہ قبول کروں گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ ایک شخص بے نمازی ہو اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ آج ہمیں کوئی وقت کا بادشاہ بلائے تو ہم تو اس کے پاس جانے کے لیے ترس جاتے ہیں کہ کب ہمیں بلائے گا۔ دو جہانوں کا بادشاہ ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ جب قبر میں پہلا سوال جب یہ کیا جائے گا تو پھر پچھتائیں گے، پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کی جماعت دیکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے آ رہے تھے، رات کا وقت ہوا، پڑاؤ ڈالا تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کون دو ساتھی ایسے ہیں جو آج کی رات ہماری حفاظت اور پہرے داری کریں گے۔ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دو حفاظت کریں گے۔ وہ صحابی رسول اپنی حفاظتی معمور پر لگ گئے۔ ایک صحابی نے کہا آپس میں مشورہ کیا کہ ایسے تو ہم بیٹھے رہے تو رات تو گزر جائے گی، دونوں کو نیند کا غلبہ بھی آ جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ایک آدمی سو جائے اور دوسرا آدمی حفاظت کرے۔ جو دوسرا آدمی حفاظت کے لیے جاگ رہا تھا اس نے سوچا کہ میں ایسے تو نہ جاگوں، میں کوئی نہ کوئی عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ وہ صحابی رسول 2 رکعت نماز نفل کے لیے کھڑے ہو گئے، سورۃ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ادھر سے دیکھا کہ کفار و مشرکین نے کہ ایک آدمی کھڑا ہے، باقی سارے آدمی سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک تیر مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، یہاں تک کہ 3 تیر لگے۔ صحابی رسول کو کوئی پتہ نہیں، وہ تو اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور نماز میں کھڑے ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام کی زندگی جو نماز اور قرآن کریم کا عشق رکھتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ جیسی نماز عطا فرمائے، صحابہ جیسا روزہ عطا فرمائے، صحابہ جیسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں معراج کی رات میں نے دیکھا کہ ایک چٹیل میدان ہے، اس میں کچھ مرد اور کچھ عورتیں جمع ہیں اور ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے پتھروں سے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ لوگ دنیا میں نماز میں سستی اور کوتاہی کرتے تھے۔ میرے دوستو، نماز میں سستی اور کوتاہی کرنے کی یہ سزا مل رہی ہے کہ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک پرندہ جو کیچڑ میں اپنے وجود کو لت پت کر رہا ہے۔ اس نے اپنے وجود کو لت پت کرنے کے بعد جب صاف شفاف پانی میں اس نے اپنے وجود کو ڈالا تو وہ حیران ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہونے کے بعد اسی وقت جبریل امین علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے پاس آئے اور کہا اے عیسیٰ، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کیوں حیران اور پریشان ہو رہے ہیں؟ فرمایا یہ ایک پرندہ جو پہلے کیچڑ کے اندر اپنے وجود کو ڈالتا ہے، پھر اپنے وجود کو اسی کیچڑ والے وجود کو صاف شفاف پانی میں ڈالتا ہے، وہ تو صاف شفاف ہو گیا۔ فرمایا یہ امت محمدیہ کی مثال ہے، جو شخص 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ وہ گناہوں سے ایسے ہو جائے گا جیسے وہ تازہ جنا ہوا بچہ ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی، مجھ سے بدکاری ہوئی، زنا ہوا اور میرا بچہ بھی پیدا ہوا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔
اللہ کے پیغمبر بہت غصہ ہوئے، کہا، اس عورت نے کہا کہ آپ اللہ سے صورت احوال بتلائی، پوچھیے، اور میں نے توبہ بھی کی ہے، اللہ نے میری توبہ بھی قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جبریل امین آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا آپ نے اس عورت کو معاف نہیں کیا؟ فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس بدکارہ عورت سے بھی بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا تھا، وہ مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرتا ہے اس کا سر گدھے کے سر کی طرح ہے، اس کا سر گدھے کی سر کی طرح ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرتا ہے اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ جیسی نماز پڑھنے کی توفیق